تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج نوجوان اسے اپنی طاقت پر تو ناز ہے، لیکن وہ طاقت کا استعمال کہیں اور ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ استعمال کہیں اور ہونا چاہیے تھا، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، نمازوں کے اندر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری یہ طاقت اور قوت اور توانائی استعمال ہونی تھی۔ پھر مسلمان خود دیکھتے ہمارے نوجوانوں کی طاقت کہاں تک کام آتی۔ بیرون ملک پہ، عیسائیت کے ملک پہ حالیہ واقعہ ہے، ایک مسلمان پاکستانی نوجوان وہاں پر تھا، اشتہار آیا اخبار میں کہ فلاں دن جو ہے، کل کی تاریخ یا پرسوں کی تاریخ، کوئی بھی ایک تاریخ تھی کہ فلاں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم بنا ہے اور اس کو ریلیز کیا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ مسلمان نوجوان پاکستانی نے نمبر تلاش کیا اشتہار چھاپنے والے کے دفتر کا اور وہاں فون کیا، میرا نام یہ ہے اور میرا تعلق یہاں سے ہے، میری رہائش فی الوقت میں جہاں سے فون کر رہا ہوں یہاں پر میری رہائش ہے، اگر تم لوگوں نے فلاں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مبنی فلم اگر ریلیز کیا تو تمہارے اس دفتر پر خوفناک دھماکہ ہوگا اور میں کروں گا۔ یہ صرف اعلان کرنا تھا، اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کچھ منٹ بعد ان کو دفتر سے فون آیا، فلاں نام والے ہو، فلاں مقام والے ہو، فلاں جگہ رہائش ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ نے دھمکی دی تھی؟ کہا جی ہاں۔ آپ دھماکہ کرو گے؟ جی ہاں۔ بس یہ کہنے کے بعد وہاں سے پولیس آ گئی اور پولیسوں نے آ کر پورے گھر کا محاصرہ کیا اور اس نوجوان پاکستانی کو اٹھایا اور لے گئے۔ لیکن ان کے اندر تھوڑی انسانیت اور انصاف موجود ہے، ہمارے یہاں کے ان کے اندر انصاف نہیں ہے، وہاں والوں کے اندر تھوڑی انسانیت بھی ہے اور انصاف بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی جاننے والے ہوں، ان کو اطلاع کرنی ہے تو آپ اطلاع کر دو، کیونکہ آپ کو قید میں رکھا جائے گا کتنے مہینے۔ تو اس نے پھر کسی عالم دین کو فون کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح ان کو کہا ہے فون پر اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور اس طرح انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور گرفتار کیا۔ تو وہ مسلمان عالم دین وہیں پر تھے، وہ سارے گئے اور ضمانت پر ان کو رہا کر لے کر آ گئے، لیکن کیس عدالت پہ پہنچ چکا تھا۔ عدالت کے جج نے مقررہ تاریخ کو ان کو بلوایا، نوجوان پاکستانی کو، اور کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے اور اس طرح دھمکی دی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے دھمکی دی ہے، میرا ایمانی فرض ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ کافی باتیں ہوئی، عدالت کا جج چاہ رہا تھا کسی طریقے سے یہ جرم اقرار کر لے، لفظ جرم اپنے منہ سے اقرار کرے کہ میں نے جرم کیا ہے، ٹھیک ہے لیکن میں یہ کروں گا۔ یہ جرم کا لفظ صرف منہ سے نکال لے، اس کو میں پھر کس طرح سزا دوں گا یہ دیکھے گا۔ لیکن وہ مسلمان پاکستانی نوجوان، اس نے جرم کا لفظ نہیں کہا اور کہا کہ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہم جس طرح ہمارے نبی کو معصوم سمجھتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم معصوم نبی سمجھتے ہیں، ہم جس طرح اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح ہم اپنے نبی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہم عیسیٰ روح اللہ کی انسلٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ تم کر کے دیکھو۔ کہا تم کر کیا لوگے؟ کہا دھماکہ کروں گا۔ کہا تم تو ہمارے قید میں یہاں پر موجود ہو۔ اس نوجوان پاکستانی نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، تم نے تو مجھے یہاں اٹھا کے لائے، میرے بڑے بڑے لوگ ہیں، تم کرو تو صحیح، مقررہ تاریخ کو فلم ریلیز تو کرو، پھر دیکھو دفتر میں دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ سارے اس طرح خوف میں آ گئے اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ اس دفتر سے پھر اس وقت بھی اور آج تک بھی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوا، اس مسلمان نوجوان پاکستانی کو رہا کر دیا گیا۔ ایک دھمکی تھی اور ایک بات تھی، نوجوان کی طاقت اور بہادری اور جرت تھی، لیکن آج کا نوجوان ہمارا وہ کہاں لگ گیا۔ ہم خود نوجوان اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کو اور توانائی کو اور اپنی قوت کو ہم کہاں صرف اور خرچ کر رہے ہیں۔